جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ یہ جملہ عراق کے سابق صدر صدام حسین نے اپنی رعایا کی خبر گیری کے دوران کہا، جو آج بالکل حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر میں دستک دی، ایک بندہ آیا، صدام حسین کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا، صدام کے ہاتھ چومے اور خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صدام حسین نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو لوگوں نے کہا کہ بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی، یمن کی بیٹی بھی، اور یوں سمجھیں کہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا۔ اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا، یوں امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹ گیا، یوں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ وہ دن اور آج کا دن سنی مسلمانوں کی نسل کشی شروع ہے، پہلے عراق پر اور اب شام پر ظلم و بربریت جاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب تک صدام زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ، فلسطین میں ظلم ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ عراقی باث پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام پارٹی کے ایک سینئر رہنما اور ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار کے منظور نظر اور قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام اس وقت تک کوئی افسر نہ تھے اور نہ ہی فوج کا کوئی حصہ، لیکن مورخ کہتے ہیں کہ احمد حسن الباقر کے لیے وہ حد سے مفید کام سر انجام دیا کرتے۔ 1968 میں باث پارٹی اقتدار میں آئی اور احمد حسن الباقر ملک کے نئے صدر بن گئے۔ صدام حسین اسی دور میں احمد حسن کے دستراست رہے، حکومت کے اہم اور خفیہ کام وہ خود سر انجام دینے لگے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے صدام حسین کی گرفتاری کے متعلق تو دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر سے تکریت کے قریب ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 کو صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے اور تختہ گرا دیا گیا۔ صدام حسین کی پھانسی کی کارروائی کی نگرانی کرنے والے فوجیوں سے صدام حسین نے کہا کہ مجھے کمبل لا دو۔ ان کی خواہش پر امریکی فوجیوں نے انہیں گرم کوٹ لا دیا اور پھر حیرانی سے پوچھا کہ یہ کوٹ کیوں پہنا، جس کے جواب میں صدام حسین نے کہا کہ آج سردی بہت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ موت سے پہلے میرا جسم کانپ جائے اور عراق کے لوگ سمجھیں کہ ان کا لیڈر موت سے ڈر رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ایک مسلم نڈر لیڈر کی کہانی جو آپ نے سنی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔